جو بھارت پاک کے اندر دہشت گردی کروا رہا ہے اس کی اپنی حالت کیا ہے؟ بھارت میں حالیہ طلبہ تحریک نے وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت کے جمہوری دعووں کو ایک نئی آزمائش سے دوچار کر دیا ہے۔ مودی حکومت خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی نمائندہ قرار دیتی ہے، لیکن جب ہزاروں طلبہ اپنے مطالبات کے لیے سڑکوں پر نکلے تو ابتدا میں ان کے ساتھ مذاکرات کی بجائے سخت ریاستی رویہ اختیار کیا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ناقدین نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا ایک مضبوط جمہوریت اختلاف رائے کو سننے سے گھبراتی ہے یا اسے برداشت کرتی ہے؟ اس تحریک کا سب سے اہم پہلو یہ نہیں تھا کہ طلباء نے احتجاج کیا، بلکہ یہ تھا کہ مسلسل عوامی دباؤ کے بعد حکومت کو اپنے موقف میں نرمی لانا پڑی۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو استعفیٰ دینا پڑا، طلباء کے کئی مطالبات کو تسلیم کیا گیا۔ ناقدین کے نزدیک یہ پیش رفت اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت نے ابتدا میں اس مسئلے کو سیاسی طاقت سے دبانے کی کوشش کی، مگر عوامی مزاحمت نے اسے مذاکرات پر مجبور کیا۔ مودی حکومت کے دور میں پہلے بھی آزادی اظہار، میڈیا کی آزادی، اپوزیشن کے خلاف کارروائیوں اور اقلیتوں کے تحفظ جیسے معاملات پر سوالات اٹھتے رہے ہیں۔ طلبہ تحریک نے ان خدشات کو مزید نمایاں کیا۔ ناقدین کہتے ہیں کہ جب نوجوانوں کی آواز کو بر وقت سننے کی بجائے احتجاج کو طول پکڑنے دیا جائے تو یہ طرز حکمرانی جمہوری اعتماد کو کمزور کرتی ہے۔ اس تحریک نے یہ بھی ثابت کیا کہ طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہے، نہ کہ حکومت۔ اگر حکومت کو بالآخر عوامی دباؤ کے سامنے جھکنا پڑا تو اس سے یہ سوال ضرور جنم لیتا ہے کہ کیا حکمران عوام کی بات صرف اس وقت سنتے ہیں جب احتجاج ناقابل نظر انداز ہو جائے؟ یہ واقعہ مودی حکومت کے لیے صرف ایک انتظامی یا سیاسی بحران نہیں تھا، بلکہ اس کے جمہوری تشخص کا بھی امتحان تھا۔ ناقدین کے نزدیک اس تحریک نے یہ واضح کیا کہ ایک منتخب حکومت بھی اس وقت تنقید کی زد میں آ سکتی ہے جب وہ اختلاف رائے کو بر وقت اہمیت نہ دے اور بالآخر عوامی دباؤ کے سامنے اپنی پالیسی کو تبدیل کرنے پر مجبور ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس احتجاج کو بہت سے مبصرین صرف طلباء کی کامیابی نہیں بلکہ حکمرانوں کی جواب دہی کی ایک نمایاں مثال کے طور پر دیکھتے ہیں۔